بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے یقیناً بہت سے لوگوں کو ایک دوسرے کو عیدی دیتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن پاک فوج نے جو بہاول نگر کی پولیس کو عیدی دی وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ نہ صرف یاد رکھی جائے گی بلکہ اس کو سنہرے حروف سے لکھا جائے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی عیدی تھی جو نہ کوئی دوبارہ ہسٹری میں کسی کو دے گا۔ اس عیدی ملنے پر نہ صرف بہاول نگر بلکہ پورے پاکستان کی عوام خوش ہے۔ جہاں پورے پاکستان کی عوام خوش ہے، وہاں عیدی لینے والے پولیس والوں کے گھر والے جو ہیں ورثہ ان کے وہ غمزدہ اور افسردہ ہیں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس واقعے کی اصل وجہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبریں اور عینی شاہدین یعنی بہاول نگر کی عوام اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ تمام تر تفصیلات اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ میں ہوں عدنان چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب اور لائک کر لیں تاکہ میرے آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 27 رمضان المبارک کو۔ 27 رمضان المبارک کو SHO رضوان کے ایک کانسٹیبل علی نے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا اور اس کے پاس سے ایک پسٹل برآمد ہوا۔ جب اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے بتایا کہ یہ اس نے پسٹل کسی عمران نامی شخص سے خریدا ہے اور SHO رضوان نے اس سے 40,000 لے کر اس کو چھوڑ دیا اور پھر اس مشتبہ شخص کی مدد سے اس عمران نامی شخص کو پکڑ لیا اور جب عمران نامی شخص سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے بتایا کہ یہ پسٹل اس نے کسی رفاقت سے خریدا ہے اور SHO رضوان نے اسے بھی 40,000 کے عوض چھوڑ دیا۔ SHO رضوان نے عمران کی نشاندہی پر اس رفاقت کا گھر ریڈ کیا۔ جب اس کے گھر پر ریڈ ہوا تو اس وقت وہ گھر میں موجود نہیں تھا۔ SHO رضوان نے اس کے بھائی انور سے کہا کہ وہ یا تو اپنے بھائی کو گرفتار کروائے یا پھر اس کے بدلے 1 لاکھ روپیہ رشوت دے، جس پر انور نے حامی بھر لی اور اس نے کہا کہ وہ دوسرے دن آ کے 1 لاکھ روپیہ دے گا، جبکہ وہ دوسرے دن 1 لاکھ روپیہ جمع کروانے میں رشوت دینے میں ناکام ہو گیا، جس پر SHO رضوان غصے میں آ گیا اور اس نے 5 کانسٹیبل کی مدد سے انور کے گھر پر دوبارہ ریڈ کیا اور اس کے لواحقین اس کے 2 رشتہ داروں بہن بھائیوں کو مارنا شروع کر دیا اور جب اس نے دوبارہ ریڈ کیا تو اس وقت انور اور رفاقت کا بھائی جو کمانڈو میں تھا وہ بھی گھر میں موجود تھا اور اس سب نے اپنے محلہ داروں کے ساتھ مل کر SHO رضوان اور 5 کانسٹیبل کو اپنے گھر یرغمال بنا لیا، اپنے گھر بٹھا لیا۔ SHO رضوان کے ساتھیوں نے DPO صاحب کو بتایا کہ SHO رضوان ایک ٹیررسٹ گروہ کو پکڑنے گیا تھا جہاں اس کو اور 5 کانسٹیبل کو یرغمال بنا لیا گیا، لہٰذا آپ مزید نفری بھیجے، جس پر DPO صاحب نے 5 ڈالے مزید نفری کے بھیج دیے اور انہوں نے جا کر جہاں SHO رضوان کو یرغمال بنایا ہوا تھا وہاں سے بازیاب کروا کر ان گھر والوں کو گرفتار کر لیا۔ رضوان کی تشویشناک حالت اور عدالتی پٹیشن پر SHO رضوان نے DPO صاحب کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا، جس پر اس نے DPO صاحب کے مشورے کے ساتھ ان سب کو ایک تخت محل جو تھانہ تھا اس میں منتقل کرنے کا حکم دیا اور SHO رضوان نے ان سب کو تخت محل تھانہ میں منتقل کر دیا۔ جب اس تھانے کے SHO نے ان سب کی حالت تشویشناک دیکھی تو وہ ان سب کو سول ہاسپٹل لے گیا اور وہاں لے جا کر چھوڑ دیا۔ وہاں SSG کمانڈو نے کسی طرح اپنے کمانڈنگ افسر سے رابطہ کیا اور اس کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کمانڈنگ افسر نے آ کر ہسپتال میں جب یہ سارے صورتحال دیکھی تو اس نے اپنے سینئر کے ساتھ رابطہ کیا تو انہوں نے اپنے جوان کی مدد کے لیے 8 ڈالے جو ہیں فوجیوں کے بھیجے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فوجیوں نے پولیس والوں کے ساتھ کیا کچھ کیا اس کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح SHO رضوان اور باقی کانسٹیبل کی خاطر تواضع کی گئی وہ سب آپ ویڈیو میں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں ان میں دیکھ چکے ہوں گے۔
بات کرتے ہیں جو کہانی پولیس نے سوشل میڈیا پر وائرل کی۔ پولیس کے مطابق وہ ایک جگہ ناکہ لگا کر کھڑے ہوئے تھے کہ 3 موٹر سائیکل پر ڈکیتوں کا گروہ آیا۔ ان میں سے کچھ تو ناکے پر پکڑے گئے مگر کچھ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، اور ان میں ایک جو ہے وہ ایس ایس جی کمانڈو کا بھائی تھا، اور وہ جس گھر میں گیا پولیس نے اس کے پیچھے ریڈ کیا تو وہ اس ایس ایس جی کمانڈو کے گھر میں گھس گیا، تو پولیس کو اس کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ ایس ایس جی کمانڈو کا بھائی ہے۔ پولیس کے مطابق ان کو ریڈ کرنے سے پہلے اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ ایس ایس جی کمانڈو کا گھر ہے، وہ تو صرف انور کے پیچھے آئی تھی، اور انور اس گھر میں گھس گیا، اس لیے پولیس بھی اس گھر میں چلی گئی اور اس گھر والوں پر اس لیے تشدد کیا کہ وہ انور کو جو ہے گرفتار کروائے۔ اس کا مزید کہنا ہے کہ جب اس سارے واقعے کے بارے میں ڈی پی او صاحب کو علم ہوا تو ڈی پی او صاحب نے ایس ایچ او رضوان اور باقی جو 5-7 اس کے ساتھ کانسٹیبل تھے ان کو معطل کر دیا اور ان کو تھانے مدرسہ میں بند کر دیا، اور جب فوج نے تھانے مدرسہ پر حملہ کیا تو اس وقت وہ تھانے میں بند تھے، اور فوج نے تھانے کے اس حوالات کی چابی لے کر ان کو تھانے کے اندر مارا پیٹا، اور جاتے ہوئے ان کے جو تمام ڈاکومنٹ تھے، جو کمپیوٹرائز ڈیٹا تھا کہ فوج کی جو ہے وہ تھانے میں مارنے کی ویڈیو وائرل نہ ہو جائے، سب کے سامنے نہ آ جائے، وہ بھی لے کر چلے گئے۔ اس واقعے پر عوام کی رائے کی بات کی جائے تو عوام اس واقعے پر بہت خوش ہے، کیونکہ پولیس والوں کا جہاں دل کرتا منہ اٹھا کر جس گھر جو ہے وہ گھس جاتے تھے، کسی کی چادر 4 دیواری کا کوئی خیال نہیں کرتے تھے، بلکہ گھر جا کر عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کے ساتھ جو ہے زیادتی کرتے تھے، ان کو تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ اس لیے عوام اس واقعے پر بہت زیادہ خوش ہے۔